بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 130 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے امام صاحب کے قول پر تفریعات اور صاحبین رحمہم اللہ کی 8 شرائط میں سے 2 شرائط۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا فَسَدَتْ عِنْدَهُ فَإِنْ سَقَى الْأَرْضَ وَكَرَبَهَا وَلَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِّنْهُ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى إِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِهِ فعليه أجر مثل الأرض والخارج في الوجهين لصاحب البذر لأنه نماء ملكه وللآخر الأجر كما فصلنا إلا أن الفتوى على قولهما لحاجة الناس إليها ولظهور تعامل الأمة بها والقياس يترك بالتعامل كما في الاستثناء ثم المزارعة لصحتها على قول من يجيزها شروط أحدها كون الأرض صالحة للزراعة لأن المقصود لا يحصل بدونه والثاني أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد وهو لا يختص به لأن عقدا ما لا يصح إلا من الأهل۔ ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جب بٹائی مزارعت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فاسد ہو گئی، پس اگر عامل نے زمین کو سیراب کر کے اس میں ہل چلا دیا ہو اور اس میں سے کوئی پیداوار نہ ہوئی ہو تو اس عامل کو اجرت مثلی ملے گی، اس لیے کہ یہ اجارہ فاسدہ کے معنی میں ہے۔ وہذا اور یہ مذکورہ حکم اس وقت ہے جب بیج زمین کے مالک کی جانب سے ہو، اور اگر بیج بھی عامل کی جانب سے ہو تو فعلیہ اجر مثل الارض، تو اس عامل کے ذمہ زمین کی اجرت مثلی واجب ہوگی، اس کے ذمہ میں لازم ہوگی۔ والخارج اور پیداوار دونوں صورتوں میں صاحب بذر بیج والے کی ہوگی، اس لیے کہ وہ اسی کی ملکیت کی بڑھوتری ہے، نماء ملکی ہی۔ وللآخر الاجر اور دوسرے کے لیے اجرت ہوگی، کما فصلنا جیسا کہ ہم نے بالتفصیل اس کو بیان کیا۔ مگر یہ کہ فتویٰ حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے قول پر ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ وَلِظُهُورِ تَعَامُلِ الْأُمَّةِ بِهَا اور اس پر امت کا تعامل ظاہر ہے۔ وَالْقِيَاسُ يُتْرَكُ بِالتَّعَامُلِ اور تعامل کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسا کہ استثناء میں آرڈر پر مال بنوانے میں۔ پھر مزارعت اس کے صحیح ہونے کے لیے ان حضرات کے قول پر من یجیزها جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اس کی صحت کے لیے کچھ شروط ہیں۔ ثم المزارعۃ لصحتها شروط، اس مزارعت کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شروط ہیں، ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کون الارض صالحۃ کہ زمین کا کھیتی کے قابل ہونا، اس لیے کہ مقصود اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ والثانی اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان یکون رب الارض والمزارع من اہل العقد کہ مزارع اور مالک زمین دونوں عاقل و بالغ ہوں، دونوں عقد کے اہل ہوں۔ وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِهِ اور یہ شرط اسی عقد کے ساتھ یعنی مزارعت کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی عقد انہی سے صحیح ہوتا ہے جو عقد کرنے کے اہل ہوں۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی
تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں ایک تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف، اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے گی، اور دوسرا حضرات صاحبین رحمہم اللہ جو مزارعت کے جواز کے قائل ہیں، ان کے نزدیک اس کی کچھ شرائط ہیں، ان میں سے 2 شرطوں کا آج تذکرہ ہوگا۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ ہے، آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ عِنْدَهُ، جب مزارعت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فاسد ہے، آپ اس کے درست ہونے کے قائل نہیں ہیں اس عبارت کے مطابق، تو اس کے باوجود اگر 2 افراد آپس میں اس کا معاملہ کر لیتے ہیں، مثلا احمد اور حماد آپس میں مزارعت کرتے ہیں، احمد زمین دیتا ہے اور حماد اس زمین میں کھیتی باڑی کو شروع کر دیتا ہے، تو اب اگر پیداوار ہو تو کیا ہوگا؟ وہ پیداوار کس کی کہلائے گی؟ تو جب مزارعت فاسد ہے تو اس کے باوجود اگر انہوں نے کیا، فَإِن سَقَى الْأَرْضَ، حماد زمین کو پانی دیتا ہے، وَكَرَبَهَا، اور اس میں ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں سے کچھ پیدا نہیں ہوتا، وَلَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِّنْهُ، وہاں سے کوئی پیداوار بھی نہیں ہوئی، اس نے محنت تو کی ہے، اب کیا ہوگا؟ فَلَهُ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس عامل کو اجر مثلی، اس کی اجرت مثلی وہ دی جائے گی۔ تو اجر مثلی کس سے کہا جاتا ہے؟ جو اس وقت عرف میں، مارکیٹ میں یا معاشرے میں کام کرنے والے کی جو اجرت چل رہی ہوتی ہے۔ مثلا اس دور میں ایک مزدور کو جب کھیتی باڑی پہ لگایا جاتا ہے تو کھیت کے اعتبار سے یا وقت کے اعتبار سے جو اس کی اجرت طے کی جاتی ہے، مثلا 3 مہینے کے لیے ایک مزدور کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ 3 مہینے اس چاول کی فصل کی دیکھ بھال کرو، یعنی مکمل کام کرو، ہل بھی چلاؤ، اس کے پانی کا بندوبست بھی کرو، اس کی دیکھ بھال بھی کرو، ہم 3 مہینے کے بعد آپ کو 25,000 روپیہ دیں گے۔ ایک مزدور کی اجرت کھیت میں کام کرنے کی 25,000 روپیہ 3 مہینے کی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر پیداوار نہیں ہوئی تو اب یہاں حماد کو 25,000 روپیہ ملے گا، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى إِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ، کیوں؟ اس لیے یہ اس کی عقلی دلیل ہے کہ اس کو اجرت مثلی کیوں دی جائے گی، کیونکہ یہ اجارہ فاسدہ کے معنی میں ہے۔ جب اجارہ فاسد ہوتا ہے، اجارہ فاسدہ میں اجیر کو اجر مثلی ملتا ہے، کیونکہ وہ کام تو مکمل ہو نہیں سکا جو کام شروع کیا تھا، اگر وہ کام پورا ہوتا تو پھر تو اس کے مطابق اس کو اجرت ملتی، لیکن کسی بھی وجہ سے کہیں بھی اجارہ فاسد ہوتا ہے تو وہاں اجیر کو اجرت مثلی وہ ملتی ہے، لہٰذا یہاں بھی اس کو اجرت مثلی دی جائے گی، لیکن حماد کو اجرت مثلی اس وقت ملے گی، حاذا اجرت مثلی کا ملنا 25,000 روپیہ حماد کو ملنا اس وقت ہے، اذا کان البذر من قبل صاحب الارض، کہ جب اس میں جو بیج ڈالا گیا تھا اس فصل کو کاشت کرتے وقت وہ بیج زمین کے مالک احمد کا تھا، زمین بھی احمد کی، بیج بھی احمد کا، حماد نے صرف کام کیا ہے، اس نے دیکھ بھال کی ہے، محنت کی ہے، اس صورت میں حماد کو 25,000 روپیہ اجرت مثلی کے طور پہ دیا جائے گا۔ جبکہ اس کا دوسرا پہلو کہ وَإِن كَانَ الْبَذْرُ مِن قِبَلِهِ، بیج بھی حماد کا ہو۔ 2 ہی صورتیں تھیں کہ ایک صورت تو یہ تھی کہ بیج کے پیسے یا بیج احمد لے کر دے جو زمین کا مالک ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ احمد زمین حوالے کر دے کہ لو حماد آپ اس میں محنت بھی کرو، اس میں فصل بھی کاشت کرو، بیج بھی اپنی طرف سے ڈالو۔ وَإِن كَانَ الْبَذْرُ مِن قِبَلِهِ، اگر بیج عامل کی طرف سے ہو، فَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ، تو اب یہاں کیا ہوگا؟ پیداوار کاشتکار کی ہوگی، یہاں جو بھی پیدا ہوگا وہ حماد کو ملے گا، فَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ، اور زمین والے کو
اس کی زمین کی اجرت مثلی دی جائے گی، یعنی اس کی قرب و جوار میں زمین کا جو کرایہ ہے، مثلا اس احمد کے آس پاس اس لائن میں جتنی زمینیں ہیں، اگر وہ زمین 3 مہینے کے لیے کسی کو دیتے ہیں تو فی مہینہ 5000 روپیہ کرایہ اس زمین کا وصول کرتے ہیں، تو 3 مہینے کی اجرت مثلی زمین کی 15000 روپیہ بن گئی۔ تو اس صورت میں اب حماد کے ذمہ ہوگا کہ اس نے احمد کی زمین استعمال کی ہے، لہٰذا یہ احمد کو 15000 روپیہ 3 مہینے کے کرائے کے طور پہ دے گا، کیونکہ یہی ان زمینوں کی اجرت مثلی ہے، اس علاقے میں یہی عرف ہے۔ پیداوار کے بارے میں ایک ضابطہ یہاں بتا رہے ہیں، والخارج فی الوجہین لصاحب البذر، کہ پیداوار ان دونوں صورتوں میں وہ بیج والے کی ہوگی، یعنی یہ ایک ضابطہ شریعت کی طرف سے بتایا گیا کہ جس کا بیج پیداوار اس کی، اور اس پر باقاعدہ دلیل موجود ہے۔ ابو داؤد شریف میں باب فی التشدید فی ذالک، مزارعت کے باب میں یہ روایت موجود ہے۔ آئیے ایک نظر اس حدیث مبارکہ پر ڈالتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، وبه قال حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببزري وعملي الشطر۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ جو لفظ ہے زرعی ببزری، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا بیج ہوگا پیداوار اسی کی ہوگی، تو پیداوار ہر حال میں بیج والے کو ملے گی، چاہے بیج زمین کے مالک احمد نے ڈالا ہو، چاہے وہ بیج جو عامل ہے کام کرنے والا حماد اس نے ڈالا ہو۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ، اس لیے کہ وہاں جو پیدا ہوا ہے، جو پیداوار ہوئی ہے، وہ پیدا ہونے والی چیز اصل میں بڑھوتری ہے اس بیج والے کی ملکیت کی۔ اس نے بیج ڈالا، اس کے بیج سے اللہ تعالیٰ نے نئی فصل اگائی، تو اس کے بیج کی وجہ سے وہ چیز پیدا ہوئی، اس کی مقدار میں اضافہ ہوا کہ ایک بیج سے، ایک دانے سے اللہ کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس بیج والے کی ملکیت کے اندر نما پائی گئی، بڑھوتری پائی گئی، تو گویا کہ ملکیت تو اس کی بڑھی ہے۔ وَلِلْآخَرِ الْأَجْرُ، اور دوسرے کو اس کے کام کی اجرت ملے گی۔ اب چاہے وہ زمین کا مالک بیج ڈالے تو حماد کام کرنے والے کو کام کرنے کی اجرت دی جائے گی، اور اگر عامل یعنی حماد بیج ڈالتا ہے تو اس صورت میں زمین والے کو اس کی زمین کا کرایہ دیا جائے گا۔ کما فصلنا، جیسا کہ ہم نے اس کی تفصیل کو بیان کیا، ہم نے جیسا کہ اس کو بیان کیا، تو بیان کرنے سے مراد یہ عبارت ہے ھذا اذا کان البذر من قبل صاحب الارض، کہ اگر بیج زمین کے مالک کی طرف سے ہو تو پیداوار زمین کے مالک کی ہوگی۔ اب یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے صاحب ہدایہ نے اس مسئلہ کو ذکر فرمایا کہ امام صاحب کے نزدیک تو مزارعت فاسد تھی، احمد اور حماد نے مل کر یہ معاملہ شروع کر دیا، کوئی پیداوار نہیں ہوئی، تو فلہ اجر مثلہ، امام صاحب کے نزدیک تو اجرت مثلی بہرحال حماد کو دی جائے گی۔ تو علامہ عینی فرماتے ہیں کہ صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک اس مسئلہ میں کیا ہوگا؟ تو حضرات صاحبین رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو وہاں کچھ پیدا ہو جائے تو وہ تو ان کے طے شدہ جو شرائط ہیں اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، لیکن اگر کچھ نہ ہو، جیسے یہاں متن میں ہے وَلَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِّنْهُ، کہ وہاں کچھ پیدا ہی نہیں ہوا، پیداوار حاصل ہی نہیں ہوئی، تو پھر فَلَا شَيْءَ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ وَعَلَى الْمُزَارِعِ، نہ رب الارض زمین کے مالک پر کچھ لازم ہوگا اور نہ عامل پر کچھ لازم ہوگا۔ یعنی حضرات صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت میں جہاں امام صاحب نے فلہ اجر مثلہ کا حکم فرمایا ہے، تو حضرات صاحبین یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ نہ زمین کے مالک پر کچھ لازم ہوگا
اس کام کرنے والے کے لیے، حماد کے لیے، اور نہ کام کرنے والے پر کچھ لازم ہوگا حماد کے لیے۔ الا ان الفتویٰ، اب یہاں سے دوسرا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ فتویٰ کس پر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے عدم جواز کی طرف رجحان رکھتے ہیں، جبکہ حضرات صاحبین رحمہم اللہ تعالی اس کے جواز کی رائے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں الا ان الفتویٰ علی قولہما لحاجت الناس الیہا، کہ صاحبین رحمہم اللہ کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے، یعنی مزارعت کی گنجائش موجود ہے، مزارعت جائز ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ لحاجت الناس الیہا، کہ اس مزارعت کی لوگوں کو ضرورت ہے، کہ ایک طرف ایک شخص کی زمین فارغ پڑی ہے، دوسری طرف ایک آدمی ہے جو کاشتکاری کا ماہر ہے، اس کے پاس زمین نہیں ہے، تو اب دونوں کی ضرورت ہے، لہٰذا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں اور اس کام کو شروع کریں تاکہ زمین والے کی زمین استعمال ہو، اس سے کچھ پیدا ہو، زمین فارغ نہ پڑی رہے، اور حماد صلاحیتوں کا حامل ہے تو حماد کی صلاحیتیں بھی صرف ہو جائیں۔ تو پہلی وجہ لحاجت الناس الیہا، دوسرا وَلِظُهُورِ تَعَامُلِ الْأُمَّةِ بِهَا، اور دوسری وجہ یہ ذکر کی کہ امت کا تعامل اسی پر ظاہر ہے، یعنی عام طور پہ لوگ اسی طرح کرنے لگے ہیں۔ اب عام طور پہ لوگ کرنے لگے ہیں، اور قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وَالْقِيَاسُ يُتْرَكُ بِالتَّعَامُلِ، قیاس کو تعامل کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں لوگوں کا تعامل ہے، اس تعامل کی وجہ سے صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے فتوے کو ترجیح دی جائے گی اور مزارعت کرنا درست ہوگا۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف قیاس ہے اور ایک طرف تعامل امت ہے، تو اس کو یعنی قیاس کو تعامل کی وجہ سے تو تب چھوڑا جاتا کہ جب صدر اول میں اس کے اندر اختلاف نہ ہوتا، حالانکہ اس مسئلہ میں تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اجماع منعقد نہ ہونا، کہ جب اختلاف موجود تھا اور کسی ایک بات پہ اجماع منعقد نہیں ہوا، پھر اس کے اوپر تعامل شروع ہو گیا، لوگوں نے اس میں سے ایک پہلو کو اختیار کر کے اس پر عمل شروع کر دیا، تو یہ گویا کہ اس کے جواز پر اجماع ہوگا۔ یعنی ابتدائی دور میں تو اختلاف آراء موجود تھا، لیکن بعد میں امت نے ایک پہلو کو اختیار کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو یہ تعامل امت گویا کہ اس کے جواز پر اجماع ہوگا، سب کا اکٹھا ہونا ہوگا۔ والقیاس یترک بالتعامل، تو یہاں بعض شرح یہ فرماتے ہیں کہ صاحبین کے نزدیک حدیث نہ ہونے کی وجہ سے مقابل کی دلیل کو قیاس سے تعبیر کیا گیا، کہ بظاہر دوسری طرف شاید حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے، اس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو عدم جواز کی رائے تھی اس کو قیاس سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ کما فی الاستثناء، تو حضرات صاحبین رحمہم اللہ کی طرف سے اپنی تائید میں استثناء کے مسئلہ کو پیش کیا گیا۔ استثناء کسے کہا جاتا ہے؟ کہ کسی کاریگر کو آرڈر دینا، یہ کہنا کہ آپ میرے لیے اس طرح کی یہ چیز تیار کر دیں۔ مثلا ایک لکڑی کا کاریگر ہے تو اس سے کہا جائے کہ اس طرح کا ایک ٹیبل، اس طرح کی ایک الماری آپ مجھے بنا دیں، اور وہ پیسے پہلے دے دیتا ہے، تو استثناء آرڈر پر مال بنوانا۔ اب وہ اس کا ثمن پہلے سے طے کر رہا ہے کہ میں آپ کو 10,000 روپیہ دے دوں گا، اس طرح کی الماری بنا کر مجھے دے دیں، تو یہ استثناء جائز ہے۔ حالانکہ اس کے اندر معدوم کی بے ہے، تو معدوم کی بے تو درست نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اسی پر امت کا تعامل ہے، اس تعامل کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا، یعنی اس کی گنجائش نکالی گئی اور اس عمل کو درست قرار دیا گیا۔ تو اس میں وجہ تعامل ہے کہ استثناء کی گنجائش پیدا کی گئی، اس کو درست کہا گیا،
کس وجہ سے؟ تعامل امت کی وجہ سے، کہ تعامل امت بھی بعض مقامات پر باقاعدہ دلیل بنتی ہے۔ ثم المزارعۃ لصحتها على قول من يجيزها۔ اب یہاں ماتن فرماتے ہیں کہ جو اس مزارعت کے جواز کے قائل ہیں ان کے نزدیک اس مزارعت کے صحیح ہونے کے لیے شروط، ثم المزارعۃ لصحتها، شروط، مزارعت کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، یعنی مزارعت مطلقہ نہیں ہوگی بلکہ اس مزارعت کے اندر کچھ شرائط پائی جائیں گی، ان شرائط کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اگر وہ شرطیں موجود ہوں تو پھر اس مزارعت کو درست تسلیم کیا جائے گا، اور اگر وہ شرطیں موجود نہیں ہیں تو پھر مزارعت ان کے نزدیک بھی درست نہیں ہوگی جو اس کے جواز کے قائل ہیں۔ تو احدھا، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کون الارض صالحۃ للزراعۃ، کہ زمین قابل کاشت ہو۔ بٹائی پہ جو زمین دی جا رہی ہے تب اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زمین ایسی ہو کہ وہاں کچھ اگایا جا سکتا ہو، اس لیے کہ اگر زمین کاشتکاری کے قابل ہی نہیں ہوگی تو پھر وہاں انتفاع کیسے ہوگا؟ مثلا وہ زمین دلدل والی ہے یا وہ سخت پتھریلی زمین ہے کہ وہاں ہل چلانا ممکن ہی نہیں ہے، اور اونچائی اتنی ہے کہ وہاں پہ مٹی پہنچائی نہیں جا سکتی، کہ پتھریلا علاقہ بھی ہو لیکن اگر اس کے اوپر اور مٹی ڈال دی جائے تو وہاں فصل اگانا ممکن تو ہے، لیکن یہ جگہ ہے اتنی اونچائی پہ کہ وہاں مٹی اتنی بڑی مقدار میں پہنچانا ہی ممکن نہیں ہے۔ تو دلدل والی زمین ہو کہ اس میں پانی ہر وقت رستا رہتا ہو، تو اس قسم کی زمین اس میں پھر مزارعت درست نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ یہ پہلی شرط ہے کہ پہلے نمبر پہ اس زمین کو دیکھیں گے، وہ زمین اس قابل ہو کہ وہاں پہ فصل اگانا ممکن ہو، لأن المقصود لا يحصل بدونه، کہ اگر زمین اس قابل نہیں ہے تو پھر مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ والثانی، دوسری شرط یہ ہے کہ زمین والا اور عامل یہ دونوں ایسے ہوں کہ ان کے درمیان عقد ہو سکتا ہو، یعنی یہ عقد کے اہل ہوں۔ تو عقد کا اہل کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر تین شرطیں ہوتی ہیں کہ وہ آدمی عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو۔ تین چیزیں اس کے اندر پائی جائیں، عاقل ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو، تو وہ عقد کا اہل ہے۔ ان یکون رب الارض، زمین کا مالک احمد، والمزارع اور عامل یعنی حماد، یہ دونوں جن کے درمیان یہ بات ہونے لگی ہے یہ عقد کے اہل بھی ہوں، تاکہ یہ تصرفات پر قادر ہوں، کچھ کرنا چاہیں تو اپنی مرضی سے کر سکیں۔ اس لیے کہ مجنون ہو یا بچہ ہو یا غلام ہو تو ان کا چونکہ اختیار نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے کام کاج کر نہیں سکتے، لہذا اگر ان میں سے ایک غلام ہے یا ان میں سے ایک مجنون ہے تو وہاں مزارعت درست نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کے لیے تصرفات پر قادر ہونا شرط ہے، بچہ بھی بے اختیار ہے، مجنون وہ بھی حالت جنون میں بے اختیار ہوتا ہے، اس کے تصرفات نافذ نہیں ہوتے۔ ایسے ہی غلام اپنے آقا کا پابند ہوتا ہے، اپنی مرضی سے ہر قسم کے تصرفات نہیں کر سکتا۔ تو یہاں ماتن نے ایک اور بات فرمائی، وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِهِ، یہاں ہم نے یہ جو دوسری شرط ذکر کی ہے اس شرط کا تعلق صرف اس ہمارے موجودہ عقد کے ساتھ نہیں ہے، یعنی عقد مزارعت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ شرط تو ہر قسم کے عقد کے لیے ضروری ہے کہ جہاں بھی کوئی معاملہ ایسا ہوگا جس سے ہم عقد سے تعبیر کرتے ہیں تو عقد انہی سے منعقد ہوتا ہے جو عقد کرنے کے اہل ہوتے ہیں، لأن عقدا ما لا يصح الا من الاہل، اس لیے کہ عقد صحیح نہیں ہوتا، عقد ما کوئی بھی عقد ہو، لا يصح الا من الاہل تو وہ انہی کی طرف سے درست ہوتا ہے جو عقد کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ تو اہلیت کے لیے چیزیں ذکر ہو گئیں کہ عاقل ہو، بالغ ہو، تصرفات پر قادر ہو۔ آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں مزارعت سے متعلق امام صاحب کا نقطہ نظر آیا کہ ان کے نزدیک مزارعت ہے تو ناجائز، لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے یہ معاملہ طے کر لیا
طے کرنے کے بعد اگر وہاں فصل پیدا نہیں ہوئی تو پھر وہاں پہ کیا صورت ہوگی؟ تو وہاں اجرت مثلی کو مد نظر رکھ کر امام صاحب کی طرف سے صاحب ہدایہ نے یہ بات نقل فرمائی کہ اگر پیداوار نہیں ہوئی تو مزدور کو اجرت مثلی مل جائے گی اگر بیج زمین کے مالک کی طرف سے ہو، لیکن اگر بیج بھی اسی کا تھا، کام بھی اسی کا تھا، تو پھر زمین والے کو کرایہ دیں گے۔ یہ اجارہ فاسدہ کے معنی میں ہے، اجارہ کہیں بھی فاسد ہو تو پھر اس میں اجرت مثلی لازم ہوتی ہے۔ یہاں فتویٰ اس مزارعت کے باب میں حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے قول پر ہے۔ اس کی وجہ کہ ایک تو لوگوں کی ضرورت ہے اور دوسرا تعامل امت ہے۔ حضرات صاحبین نے استثناء کا حوالہ بھی دیا کہ دیکھیں ہماری فقہ کی کتابوں میں استثناء کسی کو ایڈوانس پیسے دے کر مال بنوانا، یہ کہنا کہ میرے لیے آپ اس طرح کی جوتی بنا دو یا اس طرح کا ایک سوٹ خرید کر میرے لیے سلائی کر دو، تو یہ معدوم ہوتا ہے، معدوم کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اصولاً تو معدوم کا معاملہ درست نہیں ہے۔ لیکن ایسی چیزیں جو آرڈر دے کر بنوائی جاتی ہیں ان ساری چیزوں میں جواز کی صورت کو بیان کیا گیا۔ تو حضرات صاحبین رحمہم اللہ نے استثناء کے حوالے سے بھی اپنی بات کو مؤید کیا۔ تو اب مزارعت کی صحت کے لیے 8 شرائط ہیں، تو ان میں سے پہلی شرط کہ وہ زمین قابل کاشت ہو، اور دوسری شرط کہ جن کے درمیان یہ عقد طے ہوا ہے، جن کے درمیان یہ معاملہ ہو رہا ہے، وہ عقد کے اہل ہوں، یعنی عاقل بالغ سمجھدار ہوں، تو پھر یہ مزارعت درست ہوگی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔